اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیر فی الارض کے تحت ہم جی وادی کشمیر میں گھوم رہے ہیں. لیپا میں آج تیسرا دن ہے. تو یہ تاشفین علی ہیں, آرمی پبلک اسکول لیپا کے یہ طالب علم ہیں. ان کے میں ملاقات ہوگی اور ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا ٹائم اسپینڈ کیا اور بڑی اچھی باتیں کی. بھی ماشاءاللہ میٹرک کے طالب علم ہے لیکن ان کا ویژن بہت اچھا ہے, باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں اور بہت گروم پرسنالٹی ہے. تو یہ باقی باتیں اب آپ خود بتائیں گے, کچھ تاریخی باتیں کشمیر کی, کیونکہ یہ پیچھے انڈیا کا علاقہ لگتا ہے. یہ دکھائیں جی, یہ اس کا گھر ہے اس سائڈ پہ. تو یہ یہاں کے بہت سارے واقعات کے خود چشم دید گواہ ہیں اور کچھ انہوں نے اپنے والدین سے سنا ہے, فادر سے سنا ہے. تو وہ ساری سٹوری بتائیں گے آپ. السلام علیکم. میں وادی لیپا میں رہتا ہوں. میرے پیچھے جی آپ کو انڈین آکوپائڈ کشمیر نظر آ رہا ہے. یہ آکوپائڈ کشمیر سب سے پہلے یہ کھلا تھا 1982 سے لے کر 1992 تک یہ کھلا رہا. جب یہاں زیارت پہ اور شریف ہوا کرتا تھا یہاں کھلا تھا. یہاں انڈیا کے لوگ یہاں پر عورت میں آتے تھے. 11 دن کے لیے یہاں پر عورت ہوا کرتا تھا. تو اس کے بعد اس بارڈر کو بند کر دیا گیا. اور جب بارڈر بند ہوئی تو اسی کے بعد یہاں پر شدید فائر شروع ہوا اور وہ فائر 2019 تک شروع ہوا اور 2019 کے بعد اس فائر کو بند کر دیا گیا. ابھی 10 سال کی سیز فائر یہاں پر ہے. ابھی 5 سال اس کے مکمل ہو چکے ہیں. ابھی یہاں پر یہ 5واں سال جاری ہے. اس کے بعد پھر 10 سال کے بعد فائرنگ شروع ہو جائے گی. وادی لیپا اس وقت یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں انہیں خوبصورت نظر آپ کو پیچھے میں آگا نظر آ رہی ہے. یہاں پر آپ کو انڈین آرمی کی پوسٹیں نظر آ رہی ہیں. یہ بھی آپ کو انڈین آرمی پورا پیچھے آپ کو کشمیر نظر آ رہا ہے, مقبوضہ کشمیر نظر آ رہا ہے. 1992 کا جب ورلڈ کپ پاکستان میں جیتا تو انڈیا کو کیا تکلیف ہوئی؟ آپ کے والدین کیا بتاتے ہیں, اس نے کیا کیا تھا؟ انڈیا نے اس وقت شدید فائرنگ کی, غصے میں آ کر شہری آبادی پر فائرنگ کی اور لوگوں کا شدید نقصان کی. یہاں پہ یعنی دیکھیں کرکٹ کی فتح بھی ان کو ہضم نہیں ہوئی. غریب نہتے لوگوں پر انہیں جو ہے وہ فائر کھول دیا. اس کے علاوہ ان بزرگوں کی کرامت انہوں نے بتائی, وہاں بھی بتائی گئی کہ 1965 میں سائی مٹھا سرکار کی زیارت پہ انڈین نے قبضہ کر لیا اور بزرگوں کی کرامت ظاہر ہو گئی کہ سانپ نکل آئے. انہوں نے انڈین آرمی کو تنگ کرنا ڈسنا شروع کر دیا اور وہ لوگ کچھ دنوں میں یہاں سے معافی مانگ کے بھاگ گئے اور یہ بارڈر کی لائن یہاں پہ لگ گئی. یعنی سائی مٹھا سرکار یہاں کی حد ٹھہرے ہیں. اور اس کے علاوہ 92 سے پہلے یہ آکوپائڈ کشمیر کے لوگ تھے, وہ بھی مٹھا سرکار کی زیارت کے موقع تھے, یہاں عرس پہ آتے تھے. 92 میں بند کر دیا گیا. تو ابھی سامنے ایک مقام انہوں نے بنایا ہے, وہاں پہ جس دن ادھر عرس ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی خانقاہ بنا کے وہاں پہ عرس کرتے ہیں, پروگرام ہوتا ہے, باقاعدہ وہ نظام چل رہا ہے. باقی انہوں نے بتایا کہ سامنے گاؤں میں ان کے رشتہ دار ہیں, بڑے قریبی رشتہ دار ہیں, ماموں کا بیٹا, خالہ کا بیٹا. تو یہ موبائل پہ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں, وہ سامنے وہاں سے آ جاتے ہیں تو آپس میں بات چیت ہوتی ہے, ہاتھ کے اشاروں تک بھی, اور ایسے پوائنٹ بھی جہاں سے بالکل قریب سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. باقی یہ اے پی ایس اسکول کے ماشاءاللہ طالب علم ہے اور کہتے ہیں کہ میں پاکستان آرمی میں آفیسر بننا چاہتا ہوں. یہ پیغام دیتا ہوں میں ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے مایوس ہیں کہ وادی لیپا بارڈر میں ایک بندہ ہے کشمیر کا اور وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان آرمی کا آفیسر بنوں گا اور کشمیر کی آزادی کے لیے کام کروں گا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور کوئی اچھی بات ہماری زرعی زمین سے بہت ہی ایسے لوگ ہیں جیسا کہ چیئرمین صاحب بیرو مشتاق میں جنجوا, ڈپٹی کمشنر مظفر آباد ندیم میں جنجوا, اس کے بعد کرنل بریگیڈیئر مبشر صاحب, اور ہمارے لیپا کی زمین زرعی زمین سے بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ لیپا کا نام روشن کریں گے. تو پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے, پاکستانی فوج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی فوج کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے. گڈ ہو گیا. تو اور کوئی پیغام؟ اور میں پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ گھبرائیں نہیں, ہم کشمیری لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں. گڈ. اب ایک نعرہ ہو جائے, پاکستان زندہ باد. یہ جی کشمیر کا بارڈر جو ہے بڑا عجیب ہے کہ یہاں پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے نکلتے ہیں آزاد کشمیر سے, مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوتے ہیں, مقبوضہ کشمیر سے پھر یہ جاتے ہیں جناب جا کے کشمیر میں. یہ چشمہ کہاں جائے گا جی؟ یہ ابھی یہاں سے گزرے گا نالا قاضی ناک میں, وہاں سے دریا نیلم میں جائے گا, دریا نیلم سے مکھوری. ہاں یعنی نالے میں جاتے ہیں. پہلے مقبوضہ کشمیر کے کس گاؤں میں جائے گا یہ جائے گا سیدھا آگے سے سیدپورہ, آکوپائڈ ستپورہ میں جائے گا. 4 سے ٹٹوال جائے گا, ٹٹوال سے مکھوری, ٹٹوال سیکٹر سے پھر یہ پاکستان میں داخل ہو جائے گا. تو یہ پانی جو ہے نا یہ بھی سرحدوں کو نہیں مانتا, یہ بھی کہتا ہے کہ کشمیریوں کو پاکستان سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. اور ہم اصل کہتے ہیں کہ کشمیر کے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف اور کشمیریوں کے دلوں کا رخ پاکستان کی طرف. پاکستان زندہ باد. یہ چیری کا درخت ہے جی نیچے, تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ یہ
ابھی جو گولے پچھلے عرصے میں پڑے ہیں اس کی وجہ سے ان کے پھول گر گئے جس سے ان کے ساتھ پھل نہیں لگ سکا. اچھا اچھا. اور یہ آگے نشپاتی کا درخت. ہاں یہ آپ کے نشپاتے آگے. گڈ.